دوستوں، آج ہم آپ کو جس شہر کے بارے میں بتانے والے ہیں اس شہر کی گنتی ہمیشہ سے ہی سب سے قیمتی شہروں میں ہوتی آئی ہے۔ یہ شہر ہمیشہ سے ہی کتنا قیمتی اور کتنا ادبھت رہا ہے، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس شہر پر تقریباً 100 بار سے زیادہ حملہ کیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، 25 بار تو اس شہر کو پوری طرح برباد کر دیا گیا، لیکن ہر بربادی کے بعد یہ شہر دوبارہ سے آباد ہو جاتا ہے۔ آباد ہی نہیں بلکہ پچھلی بار سے زیادہ ترقی یعنی ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے اس شہر پر کیے گئے حملوں کی وجہ سے ہر دور میں بے شمار لوگ اپنی جانیں گنواتے رہے ہیں۔ اگر مرنے والے لوگوں کی گنتی کروڑوں میں بتائی جائے تو عجیب نہیں ہوگا۔ دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے مشہور شہروں میں سے ایک شہر یروشلم کے بارے میں۔ وہی یروشلم شہر جس کو آپ میں سے بہت سے لوگ القدس کے نام سے بھی جانتے ہوں گے۔ دوستوں، یہ دنیا کا اکلوتا شہر ہے جسے دنیا کے 3 مشہور دھرم یہودی، عیسائی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور تینوں ہی دھرموں کو فالو کرنے والے لوگ اس یروشلم شہر کو پاک مانتے ہیں، کیونکہ دوستوں یروشلم ہی دنیا کا وہ شہر ہے جس شہر میں سب سے زیادہ تعداد میں اللہ کے پیغمبر تشریف لاتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے مشہور نبیوں کی قبریں بھی اسی شہر میں موجود ہیں، اور یہودیوں کی پاک دیوار جسے ویسٹرن وال کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا ٹکڑا ہے، وہ بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ اور یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہی وہ شہر ہے جہاں سے دنیا شروع ہوئی تھی، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا یہی ارادہ کیا گیا تھا۔ وہیں دوسری طرف عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہی وہ شہر ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف اپنی زندگی گزاری تھی بلکہ اسی شہر میں ہی ان کو سولی پر بھی چڑھا دیا گیا۔ تو دوستوں، اب اگر بات کی جائے اسلام دھرم کے بارے میں، تو اسلام دھرم میں اس شہر کو مکہ اور مدینہ کے بعد تیسرا سب سے زیادہ اہم مانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر کے اندر الاقصی نام کی وہ مسجد موجود ہے جسے مسلمان حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ کعبے سے پہلے مسلمان اس مسجد کی طرف منہ کر کے ہی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی معراج کا سفر بھی یہیں سے شروع کیا تھا۔ دوستوں، یہی وجہ ہے کہ ان تینوں دھرموں کے ماننے والے لوگوں کے بیچ اس شہر کو لے کر متبھید بنا رہتا ہے، یہاں تک کہ مسلم اور عیسائیوں کے بیچ تو اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے کئی صدیوں تک جنگ بھی لڑی گئی تھی۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ آج سے لگ بھگ 7000 سال پہلے بھی یہ شہر آباد تھا، یعنی یہ شہر ہماری امیدوں سے بھی کہیں زیادہ پرانا ہے۔ آج سے لگ بھگ 3000 سال پہلے یعنی 1000 عیسیٰ پورو میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو جیتنے کے بعد اس شہر کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنایا تھا۔ دوستوں، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عیسائی اور یہودی لوگ داؤد علیہ السلام کو ڈیوڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی اس ہیکل نامی عمارت کو بنوانا شروع کیا تھا، جسے آج یہودی فرسٹ ٹیمپل کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور اس عمارت کی بچی ہوئی صرف ایک دیوار ہی موجود ہے جس دیوار کو ویسٹرن وال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، وہ عمارت کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد ان کی جگہ پر ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلطنت سنبھالی، اور اپنے والد کی شروع کی گئی عمارت کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی کمپلیٹ کرایا تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام ہیکل سلیمانی رکھ دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اس شہر پر کئی حملے ہوئے، لیکن اس شہر کی مین بربادی 597 عیسیٰ پورو میں ہوئی، جب بیبلون کے بخت نصر نام کے ایک بادشاہ نے اس شہر پر بڑا خطرناک حملہ کیا۔ بخت نصر نے نہ صرف پورے شہر پر بڑی زبردست تباہی مچائی بلکہ ہیکل سلیمانی کا بھی نام و نشان مٹا دیا،
اور اس نے ایک دن کے اندر لاکھوں یہودیوں کو قتل کروا دیا۔ نہ صرف قتل کروایا بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا، جہاں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا۔ اور کچھ سالوں کے بعد ہی یعنی 539 عیسیٰ پورو میں سائرس نام کے حکمران نے بابل شہر پر حملہ کر دیا اور بخت نصر کی یہ طاقتور سلطنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ اور بابل کو جیتنے کے بعد سائرس دی گریٹ نے ان قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا تھا کہ جنہیں بخت نصر قیدی بنا کر بابل لایا تھا۔ سائرس دی گریٹ نے نہ صرف انہیں اپنے شہر واپس جانے کی اجازت دے دی بلکہ یہودیوں سے یہ وعدہ بھی کیا کہ میں تمہارے ٹوٹے ہوئے ہیکل سلیمانی کو خود بنواؤں گا۔ لہذا سائرس دی گریٹ کے آرڈر پر ہیکل سلیمانی کو پھر سے یروشلم شہر میں دوبارہ بنوا دیا گیا، لیکن پھر 63 عیسوی میں ایک بار پھر سے رومن امپائر کے کمانڈر یعنی ٹائٹس نے اس شہر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ اس حملے میں نہ صرف پورا شہر برباد ہوا بلکہ ہیکل سلیمانی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور یہودی بھی اس حملے کے بعد اس شہر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، پھر 2000 سالوں تک کے لیے پوری دنیا میں بکھر کر رہ گئے۔ دوستو، اس کے بعد لگاتار یہ شہر عیسائیوں کے قبضے میں رہا، لیکن پھر 636 سے 637 عیسوی میں یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ پھر لگ بھگ اگلے 400 سالوں تک یہ شہر مسلمانوں کے انڈر میں ہی رہا۔ 11ویں صدی شروع ہوتے ہی پورے یورپ میں عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں سے یہ شہر دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک مہم چلائی گئی۔ اس مہم کے ذریعے سے یورپ کی سبھی چھوٹی بڑی عیسائی سلطنتوں کو ایک جٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ کئی جنگیں بھی ہوئیں۔ ان سبھی جنگوں کو صلیبی جنگوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1099 میں عیسائی پہلی بار اس شہر کو مسلمانوں سے چھیننے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن پھر 100 سال گزرنے سے پہلے ہی یعنی 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نام کے ایک عظیم کمانڈر نے اس شہر کو دوبارہ سے جیت لیا تھا۔ 1517 میں سلطنت عثمانیہ کے مشہور سلطان سلیم اول نے اس شہر کو اپنی سلطنت میں ملا لیا تھا۔ پھر یہ شہر اگلے 400 سالوں تک 1917 تک اسی سلطنت کے انڈر میں رہا تھا، لیکن جب فرسٹ ورلڈ وار میں سلطنت عثمانیہ کی ہار ہوئی تو اس شہر پر برٹش امپائر نے قبضہ کر لیا تھا۔ بس یہیں سے یہودیوں کے اسرائیل ریاست بننے کا راستہ بھی صاف ہو گیا۔ 1917 کے بعد نہ صرف یروشلم شہر میں بلکہ پورے ہی فلسطین میں دنیا بھر سے یہودیوں کو لا لا کر آباد کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ جھگڑا بڑھتا چلا گیا، اور آخر کار 1948 میں فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جس میں 55% یہودیوں کو اپنا الگ دیش بنانے کے لیے دے دیا گیا اور 45% ایریا فلسطینی مسلمانوں کو دے دیا گیا۔ اور یروشلم جو کہ اتہاسک اور مشہور شہر ہے، یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ انٹرنیشنل کنٹرول میں رہے گا۔ یہودی بہت خوش ہوتے ہیں، نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ اپنے دیش کا نام اسرائیل رکھ لیتے ہیں۔ یہاں سے یعنی 1948 میں اسرائیل دیش کا جنم ہوا تھا، کیونکہ سبھی عرب مسلم دیش اس نئے اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے ان سب نے مل کر اس کے اوپر حملہ کر دیا، لیکن ان سبھی عرب دیشوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستوں، دھیرے دھیرے دنیا کا اتہاسک اور مشہور شہر یروشلم، اس پر بھی اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ نہ صرف یروشلم شہر پر قبضہ کر لیا بلکہ آج فلسطینی مسلمانوں کے پاس رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں بچی ہے۔ دوستوں، اسرائیلیوں نے 88% آبادی پر پوری طرح قبضہ کر لیا ہے، صرف تھوڑا سا حصہ ہی فلسطینیوں کے پاس بچا ہوا ہے، جس کی وجہ سے 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو عرب دیشوں میں ریفیوجی بننا پڑتا ہے۔ دوستوں، جو بچے ہوئے فلسطینی رہ رہے ہیں ان پر بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ دوستوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کتنا مجبور کر رہے ہیں کہ تم اس بچے ہوئے دیش کو اسرائیل کے حوالے کر کے چلے جاؤ۔
لیکن 90% لوگ اس قبضے کو غلط بتا رہے ہیں۔ فی الحال دوستوں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ دوستوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کیا کیجیے تاکہ یہ نالجبل ویڈیوز کا سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔